اب اس کے بعد ایک مشہور داعی و مبلغ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا عنوان ہے، موضوع ہے تنظیم اوقات، اہمیت اور طریقہ کار۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قابل احترام صدر مجلس، محترمی امیر جمعیت، علماء کرام، دعات و مبلغین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج اس مجلس میں ہم لوگ جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین اس لمبے وقفے کے بعد ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور اسی طرح سے مزید ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس مجلس کے، اس پروگرام کے ہمارے لیے مفید ہونے کی ہم سب کو توفیق بنائیں۔ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے تنظیم وقت اور اس کی اہمیت اور طریقہ کار۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں وقت کی قسم کھا کے فرمایا کہ انسان خسارے میں۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار وقت پر ہے، وہ وقت کو کیسے استعمال کرتا ہے، آخرت کی تیاری میں، اپنی اصلاح میں، یا دنیا میں کھو کر اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو برباد کرنے میں۔ مزید یہ کہ اس صورت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس صورت سے کہ وقت کی تنظیم نہیں کی جا سکتی ہے، تنظیم ہم کو اپنی کرنی ہے۔ وقت کسی کے لیے نہ رکتا ہے نہ اس کو دوڑایا جا سکتا ہے، وقت کی اپنی ایک رفتار ہے۔ وقت کے اعتبار سے آپ وقت پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتے ہیں، وقت گزر رہا ہے جیسے برف پگھل رہی ہے۔ تنظیم ہم کو اپنے افکار، اقوال اور اعمال اور افعال کی کرنی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر وقت کو منظم کرنا چاہتا ہے تو اس کا واقعی صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو منظم کرے۔ نہ وقت اس کے لیے تیز ہونے والا ہے اور نہ وقت اس کے لیے رکنے والا ہے، اس کی رفتار کم ہونے والی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس بات کو جانیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وقت ہمارے لیے کافی کیوں نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو منظم نہیں کر پاتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہماری ترجیحات الگ ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے وقت کافی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے وقت سب کے لیے برابر ہوتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، سب کو اللہ تعالیٰ روزانہ اتنا ہی وقت دیتا ہے جتنا ہر انسان کو ملتا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے سبھی کو ملتے ہیں، لیکن ہماری ترجیحات الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز کے لیے ہمیں وقت ملتا ہے اور دوسری کے لیے نہیں ملتا ہے۔ ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز کو ہم نے ترجیح دی اور دوسرے کو نہیں، تو اس چیز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہماری زندگی میں بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ترجیح دیں جو واقعی اللہ کے نزدیک بھی قابل ترجیح ہیں۔ ایسی صورت میں ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس خسارے سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں، مگر وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو ایمان لائیں، نیک اعمال کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ لہٰذا اس صورت میں انسان کے خسارے کو ذکر کر کے وقت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایمان و عمل کو ذکر کیا ہے کہ اس خسارے سے بچنے کے لیے آدمی کو اپنے عقیدے، اپنے فکر، اپنی سوچ اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ سے وقت ہی مانگے گا۔ جب جہنم اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقدر کرے گا اور وہ جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے،
تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگے گا تاکہ وہ عمل کر سکے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت پانے والا نصیحت پالے اگر ارادہ کرے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والی بھی آئیں، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو جہنم کا عذاب، اب تمہارے لیے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ آخرت میں انسان اللہ تعالیٰ سے موقع مانگے گا، لیکن اسے پچھلی زندگی کی یاد دہانی کرائی جائے گی۔ تم کو وقت دیا جا چکا تھا، لیکن تم نے اس وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں پہنچے ہو۔ لہٰذا وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا انسان کو جہنمی بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے اوقات کی تنظیم کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کی تنظیم ہم کو کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں۔ تنظیم اوقات میں اگر اس کو عنوان کو لے کر ہم چلیں، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو وقت کی قدر ہونی چاہیے، وقت کی قیمت کا احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کی اہمیت اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کو صحیح استعمال کرتا ہے۔ پیسوں کے بارے میں، دنیا کی مال و متاع کے بارے میں جب آدمی کے ذہن میں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے اور اس کے کھونے کا احساس ہوتا ہے، اور یہ چلا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس بات کا جب احساس ہوتا ہے تو اس چیز کو انسان سنبھال کے استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا وقت کی قدر اگر ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو ہم وقت کو بری طرح سے استعمال کریں گے اور ناکام ہوں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادرکت اقواما کان احدهم اشح علی عمرہ منہ علی دراہمہ و دنانیرہ۔ امام ابن مبارک نے اس کو اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو ایسا پایا اپنے زمانے میں، یعنی سلف کو ایسا پایا کہ ان میں سے ہر ایک کے نزدیک درہم و دینار سے بڑھ کے اپنی عمر کی حرص تھی، یعنی وقت کی حرص، وقت کی قدر ان کے نزدیک درہم و دینار سے زیادہ تھی۔ آج ہمارے پاس وقت کی قدر سے زیادہ پیسے کی قدر ہے۔ پیسہ واپس آ سکتا ہے، وقت واپس نہیں آ سکتا ہے۔ وقت صرف کر کے پیسہ لیا جا سکتا ہے، لیکن پیسہ دے کے زندگی نہیں لی جا سکتی ہے۔ لہٰذا پیسے سے، روپے پیسے سے زیادہ وقت قیمتی ہے، اس بات کا احساس ہر آن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ انسان وقت کی تنظیم تبھی کر سکتا ہے، یعنی اپنی زندگی کا صحیح استعمال تبھی کر سکتا ہے جب ہر وقت اس کے سامنے موت ہو۔ بہت سارے محققین جو مغربی محققین ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کے اعمال اور اس کی کوششیں صحیح تب ہوتی ہیں جب ہر وقت اس کے سامنے موت ہوتی ہے۔ جب وقت کا ختم ہونا اس کے سامنے ہوگا کہ میرے پاس بہت کم وقت ہے، تو ایسا انسان زندگی میں اپنی اہم ترین چیزوں کو پہلے کرتا ہے اور اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہمارے پاس واقعی ویسے بھی بہت کم وقت ہے، اس لیے کہ ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور اس موت سے پہلے ہم کو اس کی تیاری کرنی ہے، اپنی سوچ کو، اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو مہذب بنانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم پہنچیں تو اس وقت میں ہم پاکیزہ حالت میں پہنچے، بری حالت میں نہیں پہنچے۔ لہٰذا یہ جو وقت ہم کو دیا گیا ہے، موت کبھی بھی آ سکتی، اس کا احساس اگر ہو تو اس بچے ہوئے وقت کو، جو بھی ملا ہوا وقت ہے، اس کو ہم صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آدمی موت کے وقت میں احساس اس کو ہوگا کہ اللہ تھوڑا سا وقت اور دے دیتا تاکہ میں کچھ اور عمل کرتا، صدقات کرتا، نیکیاں کرتا۔ موت کے وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی، اب میرے پاس تھوڑا سا اور وقت ہوتا، مہلت ہوتی تو میں کرتا، لیکن آلریڈی ہمارے پاس اتنا وقت ہے، ہم کو اللہ کی طرف سے اتنا سارا وقت ملا ہے، اس کو ہم ختم کرتے چلے جاتے ہیں، پھر بڑھاپے میں جا کے پچھتاتے ہیں کہ کاش میں نے جوانی میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ جو بھی وقت ہمارے پاس آج بچا ہوا ہے اس کو صحیح استعمال کرنا اور ہر دن کو صحیح استعمال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو موت کا احساس اگر ہمیشہ سامنے ہو تو آدمی کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک۔ میری امت کی زندگی یعنی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، بہت کم ہیں جو اس کے پار جا سکیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری امت کی عموماً عمر 60-70 کے بیچ میں ہوگی۔ اپنی عمر کو اس طرح سے سامنے رکھ کے چلنا چاہیے کہ اب میری عمر کتنی ہے، 50 سال ہے، اب میرے پاس صرف 10 سال بچے ہوئے ہیں، کتابیں لکھنی ہیں، پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، دعوت دینی ہے، جو بھی میرے پروجیکٹ ہیں 10 سال میں ہو پائیں گے کہ نہیں۔ اگر یہ سامنے ہمیشہ ہوگا
تو آدمی ساری چیزوں کو منظم کر پائے گا، پھر وہ فضولیات کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوگا اور اہم چیزوں کو کرنا آسان ہوگا۔ ہر آدمی اپنے سامنے یہ عمر رکھے کہ 60 سال میرے پاس ہیں، 60 سال میرے پاس ہیں، اب بچا ہوا کتنا ہے، اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اسی طرح سے اوقات کے اعتبار سے، تنظیم کے اعتبار سے ترجیحات ہونی چاہیے۔ 2 واقعات تفصیل نہیں اس کی ذکر کروں گا۔ ایک تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے۔ اس میں جب اخیر میں نصیحت کی سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو، تو کہا کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا۔ ہمارے اوقات کی تقسیم کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے رب کا ہمارے اوپر حق ہے، ہماری ذات کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے گھر والوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ 3 حصے ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوقات کہاں جائیں، رب کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنے میں، اسی طرح سے اپنی بہتری میں، صحت کے اعتبار سے ہو یا علمی اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے اخلاقی اعتبار سے ہو کہ ہم بہتر انسان بن پائیں، اسی طرح سے اپنے گھر والوں کی تربیت میں یا ان کی معاشی ضروریات میں جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کی دیکھ بھال میں ہمارا وقت جانا چاہیے۔ بعض اوقات عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اپنے پہ ہم دھیان نہیں دے پاتے ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا ہم بہتر نہیں بن پاتے ہیں۔ ساری دنیا ہمارے سے ہدایت حاصل کر لیتی ہے لیکن ہم بہتر نہیں بن پاتے ہیں، یا کبھی ہم باہر ساری دنیا میں دعوت دیتے ہیں لیکن گھر والوں کی تربیت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ تینوں اعتبار سے ہم کو اپنے اوقات کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ ہم سے ملنے جلنے والے مہمان ہوں یا پھر وہ سارے لوگ جو اس کے ضمن میں آتے ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، معاشرے میں جو افراد ہیں ان کی اصلاح، ان کی بہتری، سماجی کام یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے لیے بھی ہم کو وقت نکالنا چاہیے۔ تو یہ دونوں واقعات ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کو اپنے اوقات کی تقسیم کس طرح سے کرنی چاہیے۔ رب کا معاملہ، ہماری اپنی ذات کا معاملہ، اپنے گھر والوں کا معاملہ اور سماج، یہ 4 اعتبار سے اپنے اوقات کو ہم کو صحیح ڈھنگ سے تقسیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ وقت کی تنظیم کے اعتبار سے جس کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم مقصد سے غیر متعلق چیزوں کو چھوڑنے والے بنیں۔ جو چیز ہماری زندگی کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو اس کو چھوڑنا یہ ہمارے وقت کو بڑھاتا ہے۔ ہم زندگی کو نہیں بڑھا سکتے ہیں لیکن فضولیات کو اپنی زندگی سے نکال کر اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں صرف کرنے کے لیے وقت کی وسعت پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیز اس کے مقصد سے متعلق نہ ہو اسے وہ چھوڑ دے۔ لا یعنی کہ یہی معنی ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیے کہ وہ اس کا مطلوب اور مقصود سے جڑی ہوئی نہ ہو۔ ہمارا مقصد آخرت ہے، ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہے، ہمارا مقصد دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکام کو عام کرنا ہے۔ تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہم نے متعین کیا ہے اس مقصد سے غیر متعلق چیزیں جتنی ہیں اس کو زندگی سے نکالنے کی کوشش ہم لوگ کریں۔ کتنے لوگوں کے اوقات چلے جاتے ہیں کہ 2 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو لائک کر رہا ہے، اس کا میسج پڑھ رہا ہے، فضول چیزیں ہیں۔ واٹس ایپ پہ نہ جانے کتنے یوں ہی شعر شاعری یا اس سے لے کے اور فضولیات چلتی رہتی ہیں۔ ہمارے اوقات بہت ضائع ہوتے ہیں۔ اس ضائع ہونے والے وقت کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہوگا، اور وہی وقت ہم صحیح چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم وقت کہیں سے خرید کے لا نہیں سکتے لیکن جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں اگر اسے ہم بچا لیں تو ہم اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 5ویں چیز اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی بچا جائے جو ہمارا وقت کھا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ مجلس میں جا کے باہر کہیں بیٹھ کے کسی کے ساتھ میں بیٹھ کے یہاں وہاں کی فضول باتیں ہو رہی ہیں، واقعی کوئی مفید بات نہیں، نہ علمی افادہ و استفادہ ہے، نہ اسی طرح سے کوئی سماجی کام ہے، نہ کچھ ہے، بس یہاں وہاں کی فضولیات ہیں، غیبتیں ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صید الخاطر میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من صحبت البطالین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وقت کو برباد کرنے والوں سے۔ بطالین وہی ہیں جو ان کے پاس کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ خود اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے ہیں، اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب اپنے ہی وقت کی قدر آدمی نہیں کرے گا تو دوسروں کی کہاں سے کرے گا؟ لیکن ایسے لوگ جو ہیں ہم کو بھی وقت ضائع کرنے والا بنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ فضول اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں آپ؟ اذا صلیت معنا لما لا تجلس معنا، انہوں نے کہا کہ اذهب مع الصحابۃ والتابعین، میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ ہوتا ہوں۔ قلنا له ومن اين الصحابۃ والتابعون، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صحابہ و تابعین کے ساتھ ہوں؟ قال اذهب انظر في علمی وادرک آثارهم واعمالهم، میں جاتا ہوں اپنے علم میں غور کرتا ہوں تو ان کے آثار اور ان کے اعمال دیکھتا ہوں۔ فما اصنع معکم انتم تغتابون الناس، تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کیا کروں، تم تو بس لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہو۔ تو ایسے لوگ جو وقت کو برباد کرتے ہیں، اپنے بھی اور آپ کے بھی، ایسے لوگوں سے بچنا نہ صرف اپنے وقت کو بچانا ہے بلکہ اپنے انجام کو بھی برائی سے، نقصان سے بچانا ہے۔ ہمارا وقت ہی نہیں بلکہ ہمارا دین بھی برباد ہوتا ہے۔ حلۃ الاولیاء میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے چھٹی چیز یہ ہے کہ جو وقت ہمارا گزر رہا ہے اس وقت کو ہم کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ گاڑی پر جا رہے ہیں تو خواہ مخواہ دکانوں کے بورڈ دیکھنے کی بجائے ہم اس میں ذکر کر سکتے ہیں اور بہت سارے اعمال اس میں کر سکتے ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے لیے الگ سے بیٹھ کر کرنے کی بجائے اس وقت میں ہم کر سکتے ہیں۔ یا ڈاکٹر کے پاس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل فون ہمارے پاس ہے، واٹس ایپ پڑھنے کی بجائے ہم کوئی کتاب اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو نصوص ہم کو یاد کرنے ہیں ان اوقات میں ہم یاد کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے گاڑی میں آپ رکشہ میں یا کسی بھی گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کے بہت سارے کال ہیں، آپ گھر پہ بیٹھ کے ان سے وہ باتیں کرنے کی بجائے جو رسمی باتیں ہیں آپ اس وقت میں اس کام کو کر سکتے ہو جس کا کوئی آپ کو اتنا بہت بڑا فائدہ نہیں ہے، یا اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو دقت اور سوچنا نہیں پڑتا ہے۔ آپ سوچنے کے وقت کو گھر میں رکھیے، ایسے وقت میں جب کہ آپ کو بالکل تنہائی اور یکسوئی چاہیے۔ یکسوئی کے وقت میں ہم واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس دوسرے کاموں کے لیے وقت نہیں۔ جو یکسوئی کے لمحات ہمارے ہیں وہ اہم کام کے لیے ہونے چاہیے، لیکن ایسے اوقات جو ہمارے چلتے پھرتے ہیں ان میں ہم وہ کام کریں جس کے لیے زیادہ یکسوئی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے آپ کی تنظیم، اپنے اعمال کی تنظیم کر لیں تو ہمارے لیے وقت کی برکت پیدا ہو سکتی ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ ان کو جہاں وہاں پکڑتے تھے، ان کا وقت کھا جاتے تھے، تو کہتے کہ میں ایسا کرتا تھا کہ اگر ان سے بچنے کی کوشش ہو سکتی تو کر لیتا تھا، کسی طرح سے جان بچا کے ان سے نکل جاتا تھا، لیکن پھر بھی پکڑا جاتا تھا تو پھر میں انہیں گھر پہ لے کے آتا تھا اور کاغذ بنانا اور اسی طرح سے بائنڈنگ کرنا اور اس طرح کی جو میرے کام ہوا کرتے تھے جس میں بہت زیادہ باریکی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یکسوئی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کام ان اوقات میں کر لیتا تھا، بات بھی کرتا رہتا تھا ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ایسا کام کرتے ہوئے اپنے بھی کام کر لیتا تھا۔ اب اس کے لیے میرے پاس الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ بھی عقل مندی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جو آلریڈی ہمارا وقت جا رہا ہے اس کو ہم کیسے صحیح طور پر استعمال کر پائیں۔ اسی طرح سے ساتویں چیز اس میں یہ ہے کہ مطلوب کو پوری طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا محرومی کا سبب ہوتا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں سالوں سے لیکن اب تک لکھ نہیں پائے، بہت سارے لوگ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن اب تک وہ موٹی کتاب ختم نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک ساتھ سب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کریں، اگر 100 صفحات کی کتاب کوئی لکھنا چاہتا ہے، اگر ہر دن 2 صفحے لکھے تو 50 دن میں 2 مہینوں میں وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا وقت کبھی مل جائے ہم کو کہ ایک ساتھ ہم پوری کتاب لکھ دیں۔ تو اجزاء میں تقسیم کرنا کسی بھی چیز کو، مقاصد کو آسانی سے ان کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ پہاڑ ایک جگہ سے آپ اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ایک پتھر اٹھا کے رکھنا شروع کریں، کبھی نہ کبھی پہاڑ آپ منتقل کر سکتے ہیں۔ اس اصول کو اگر آدمی یاد رکھے جو سلف کا اصول ہے، مثال کے طور پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طلب العلم جملۃ فاتہ جملہ، جو علم کو ایک دم سے حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ تمام تر اس کو کھو دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُدْرَكُ الْعِلْمُ حَدِيثٌ وَحَدِيثَانِ، علم کو ایک حدیث اور 2 حدیث کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ جہاں یہ تدریج کے اعتبار سے اصول ہے وہیں یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ کسی چیز کے حصول کو ایک دم سے نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو حاصل کیا جائے تو پھر ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو دوسرے لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں۔ لہٰذا جو علم کے لیے اصول ہے وہ زندگی کے تمام مقاصد کے لیے اصول ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اہم چیز دین میں علم ہے، علم کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا علم میں یہ سلف کا یہ اصول تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو حاصل کرتے تھے۔ لہٰذا ہم اپنے جتنے مقاصد ہیں، چاہے وہ علمی کام ہو یا سماجی کام ہو یا جو بھی ہو، اس کو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو تقسیم کریں کہ ایک دن میں مجھ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے مجھ کو 1 سال 2 سال 3 سال اس میں ہم کو مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے 8ویں چیز یہ ہے
کہ ہر کام کو خود کرنے کی بجائے کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں سے کروائے جا سکتے ہیں۔ آدمی بعض اوقات خود ہی سب کچھ کرنا چاہتا ہے اور نہیں کر پاتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، جو اس کی خود کی صلاحیت سے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کام کو خود ہی کرنے لگے تو ضروری کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے کام جو بھی ہیں ان کو تقسیم کرنا چاہیے کہ کون سا کام صرف مجھے کرنا چاہیے اور کون سا کام ہے میں کسی اور سے کروا سکتا ہوں۔ اگر کسی اور سے آپ کروا سکتے ہیں تو آپ نے اپنا اتنا وقت بچا لیا ہے، آپ اس کو اس کام میں خرچ کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنا ہے اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعات کو بھیجنا علاقوں میں اسی قبیل سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ خود نہیں گئے بلکہ آپ نے افراد کو بھیجا۔ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا تاکہ وہ قبروں کو زمین کے برابر کر دیں، تصویروں کو اور مورتیوں کو ہٹا دیں، توڑ دیں، اور اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی مقاصد ہیں، معاذ بن جبل ہوں یا اسی طرح سے اور صحابہ ہوں، ان کو آپ نے بھیجا، مختلف بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی رسالت تھی کہ سارے لوگوں تک پیغام پہنچے، لیکن آپ ہر ایک کے پاس نہیں گئے بلکہ آپ نے افراد کو بھیجا۔ تو اس طرح سے اپنے اوقات کو بچایا جا سکتا ہے، کام کو بڑھایا جا سکتا ہے کہ ہم وہ چھوٹے چھوٹے کام جو دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں ان سے کروائیں۔ یہ بھی ایک طریقہ اس کا ہے، اس کو ڈیلیگیٹنگ انگلش میں کہتے ہیں کہ ہر کام خود نہیں کرنا بلکہ کسی اور کو کام دے دینا کہ وہ کرے۔ اسی طرح سے نوعی چیز یہ ہے کہ جدید اسباب، جو بھی وسائل ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے وقت کو بچانے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے، آپ کو اپنی صلاحیت بڑھانے کے اعتبار سے کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے، ہمیشہ کتابوں سے جڑے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم کو جلدی سے جواب دینا ہے یا کوئی مقالہ بنانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے کمپیوٹر کی مدد لینا یہ اس دور کی ضرورت ہے۔ المکتبۃ الشاملہ میں بہت ساری کتابیں ہیں، آپ جلدی سے کوئی چیز سرچ کر کے جوابات لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ کتابوں سے استفادہ اپنی جگہ ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو جلدی کرنا ہوتا ہے۔ ایسے کاموں کے لیے آپ کمپیوٹر کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نے اپنی جو تحقیق کی ہے اس تحقیق کو آپ مکتبۃ الشاملہ میں داخل بھی کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں، پھر بعد میں دوسری مرتبہ آپ کو دوبارہ وہی تحقیق نہیں کرنی پڑے گی، آپ اسی میں سرچ کر کے اپنی چیز حاصل کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو بھی ٹیکنالوجی ہے، موبائل فون ہے یا اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے علمی کام کو، دعوتی کام کو زیادہ تیز کر سکیں اور کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں۔ اسی طرح سے ہمارے اخلاق کو درست کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ بھی ان اسباب میں سے جو ہمارے وقت میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیبی طریقے سے اپنے اوقات میں برکت پیدا کرنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے اپنے اوقات میں اپنے مقاصد کو یعنی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو بڑھانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائیں، اور ان اوقات میں جو بھی کوششیں دینی خدمات ہم انجام دیں، اللہ رب العالمین اس میں اخلاص اور اتباع کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔